السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں عثمان خان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام، اس کا نام ہے فضائل رمضان۔ حاضرین، یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے ہماری آنے والی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئے۔ حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم رمضان کے فضائل کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، ایک بار پھر استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں۔ فیض صاحب، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے روزے کے اجر کے تعلق سے، روزے کا اجر کتنا ملتا ہے، آپ نے کچھ باتیں بتائی تھی اس تعلق سے۔ اب اسی پر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ روزے دار کو جنت میں کیا مقام ہے؟ روزے دار کا جنت میں کیا مقام ہے؟ کچھ خاص مقام اللہ تعالیٰ نے جو روزے دار کے لیے جنت میں رکھا ہے، جیسے کہ جنت کے دروازے کے تعلق سے بیان آتا ہے کہ اس ثواب کا، اس کیٹیگری کا یہ دروازہ، اس کیٹیگری کا یہ دروازہ ہے، تو روزے دار کے لیے بھی کوئی ایسا تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ایک مقام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تو دیکھیے، جس طرح سے آپ نے سوال کیا، کیا روزے کے تعلق سے ایسا کوئی اسپیشل ہوا جیسا کہ جنت کے دروازے ہیں، مختلف دروازوں سے مختلف اعمال کرنے والے لوگ گزریں گے، تو کیا روزے دار کے لیے بھی کچھ ہے؟ تو آئیے ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں اس تعلق سے۔ اور ایک روایت اس طرح سے آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ روزے دار کے لیے، جو آپ نے جنت کے تعلق سے تذکرہ کیا اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ متفق علیہ سے بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزریں گا، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ حدیث دیکھیے اشارہ کر رہی ہے کہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے اور رمضان کے مہینے کی اتنی فضیلت ہے، جو شخص رمضان کے اس فضیلت والے مہینے میں روزے رکھیں گا جو کہ فرض ہے، تو وہ جنت کا ایک اسپیشل دروازہ، ایک ڈور ہے جس سے صرف اور صرف روزدار لوگ گزریں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، جود اور کرم ہے، یاد رکھیے۔ مطلب اس عبادت کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے اس سے کہ روزہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ اس کے لیے جنت کا دے دیا ہے۔ جنت کے جیسے ہم جانتے ہیں 8 دروازے ہیں جی، تو 8 دروازے میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے روزے دار کے اس سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا، صرف اور صرف روزے دار اس سے گزریں گے۔ تو یہ دروازہ اتنا اہم ہے اور روزے دار صرف اس میں سے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے روزے کی کیا اہمیت ہے، روزے دار کی کیا اہمیت ہے، کہ جنت کا ایک خاص دروازہ اس کے لیے ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے، جنت کے کسی بھی دروازے میں سے انسان جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مقصد تو جنت ہے، پھر یہ دروازے الگ الگ کیوں ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے ایک دروازہ ہے، جس نے اللہ کی راہ میں جو کوششیں کی اس کے لیے ایک دروازہ ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے، صدقہ دینے والے کے لیے ایک دروازہ ہے۔ تو پھر یہ اسپیشل دروازہ کیوں؟ اس دروازے کی کیا خاص کیا اہمیت؟ خصوصیت ہوں گی؟ تو دیکھیے، میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں مختلف دروازوں جن سے انسان گزرتا ہے، اس دروازے سے اس شخص کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر عموماً جو گھر آج کل بنتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے گھر بناتے ہیں، اس گھر میں ایک دروازہ ہوتا ہے مردانے کا، ایک دروازہ ہوتا ہے زنانے کا۔ دروازے کے نام سے پتہ چلتا ہے کون اس میں داخل ہوتا ہے۔ بالکل، مردانے کا دروازہ، زنانے کا، عورتوں اور مردوں کا دروازہ، مطلب زنانے میں سے عورتیں گزریں گی دروازے، مردانے میں سے مرد گزریں گے۔ اسی طرح گھر کے اندر ایک دروازہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گیسٹ والے، گیسٹ جب آتے ہیں، اسپیشل گیسٹ آتے ہیں، تو کبھی کبھار دروازہ کھلتا ہے۔ جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو محلے والے بھی جھانک کر دیکھتے ہیں، یہ دروازہ کبھی کھلتا نہیں، آج کھلا ہے، مطلب کوئی خاص آیا ہے جی۔ ایک دروازہ ہوتا ہے سرونٹ ڈور ہوتا ہے، مطلب اس سے کام والے نوکر چاکر آتے جاتے ہیں، ہے نا، تو اس دروازے سے پتہ چلتا ہے کون آ رہا جا رہا ہے۔ ایک دروازہ آفیسز میں دیکھیا وی آئی پی ہوتا ہے، صرف جب باس وغیرہ بڑے لوگ آئے کھلتا ہے۔ ایک دروازہ ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے، جب کوئی وی آئی پی پرسنالٹیز آتی تب دروازہ کھلتا ہے، عموماً بند رہتا ہے وہ۔ تو اس دروازے کی کھلنے سے آنے والی شخصیت کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اس کی عزت اکرام اور توقیر اس انداز سے ہوتی ہے
تو روزہ اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے استقبال کے لیے روزداروں کو، تاکہ لوگوں کو، اہل جنت کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کیا خاص عمل کر کے آئے ہیں، ایک دروازہ بنا دیا جس کا نام باب الریان ہے۔ اس سے صرف روزہ دار گزرے گا، جس سے روزہ دار کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ جنت میں کسی بھی دروازے میں سے انسان جائے، جنتی ہونا ہی سب سے بڑا شرف ہے، لیکن یہاں اس کا ویلکم اسپیشل ہوگا، دروازہ اسپیشل ہوگا، اہل جنت کو پتہ چل جائے گا یہ آدمی اسپیشل کیٹیگری سے آیا ہے، یہ وہ ہے، یہ روزے رکھتا تھا۔ یعنی کہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کے روزے کام آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تو روزے دار مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو توحید پرست تھے، نمازی بھی تھے، لیکن روزے میں بہت زیادہ جو ہے ڈٹ کر انہوں نے کیا۔ ہرگز مطلب یہ نہیں کہ صرف روزے دار تھا وہ، بلکہ وہ توحید پرست تھا، نمازی تھا، دیگر عبادتیں کرتا، لیکن روزے میں اس کی خاص لگن تھی، خاص محنت تھی، خاص کوشش کیا، خاص اخلاص کے ساتھ کیا، خاص اعمال روزے میں ایسے کی کہ اللہ رب العزت اس کو اس دروازے سے داخل کر دیں گے۔ تو بہرحال باب الریان ایک دروازہ ہے جس روزے دار جنتی جنت میں داخل۔ جنت کے کتنے دروازے آپ نے بتائے؟ کہ 8 دروازے۔ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے۔ ان کے کچھ نام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں؟ اللہ کچھ نام بہرحال حدیث میں آتے ہیں کہ روزے دار کے لیے ایک دروازہ باب الریان ہوگا، مجاہد کے لیے ایک دروازہ ہوگا، نمازی کے لیے ایک ہوگا، لیکن پوروں کے نام موجود نہیں۔ جی جیسے آپ نے بتایا کہ روزے دار جنت کے دروازے باب الریان میں سے داخل ہوگا، اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ایک انسان نے پوری زندگی نیک اعمال کیے، نمازیں بھی پابندی سے پڑھی، زکوٰۃ بھی دی پابندی سے، روزہ بھی رکھا، تو اب جیسے آپ نے بتایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، نمازی کے لیے الگ دروازہ، جنت اب روزے دار کے لیے الگ دروازہ، تو اب ایک انسان نے سارے اعمال نیک اعمال کیے تو پھر وہ کیسے کس دروازے سے داخل ہو؟ دیکھیے اگر کوئی ایسا انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں سارے اعمال کیے اچھے، ساری نہیں کیا کی، جیسے کہ ایک واقعہ سناتا ہوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے مثال کے طور پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تم میں کون ہے آج جو ہے صدقہ دے کر آیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا میں دے کر آیا ہوں۔ اب تم میں سے آج کون ہے جس نے جو ہے فلاں نیکی کی ہے، صلہ رحمی کر کے آیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا آج میں نے کی۔ پھر پوچھا کون ہے آج جس نے غلام آزاد کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے آج غلام آزاد کیا ہے۔ ویسے کئی صحابہ اور کئی لوگ تھے اور آج بھی کئی لوگ ہیں جو کئی نیکیاں کرتے ہیں، ہر نیکی میں وہ جو ہے اخلاص کے ساتھ ٹاپ موسٹ لیول تک چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اور کہا کہ روز قیامت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا جائے گا وہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس میں چاہے گزر جائیں اور وہ اس میں سے جائیں گے۔ الحمدللہ ایسے کچھ لوگ ہیں، ہوئے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ، جو جنت میں اتنے عمل کر کے آئیں گے کہ ہر دروازے سے وہ جا سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دروازے سے ان کو لے جایا جائے، مطلب ایک دروازے سے جا کے پھر آئے، پھر دوسرے دروازے سے جائے پھر آئے، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپشن ہوگا جس میں سے جانا ہے جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ جس چوائس کریں گے وہ چوائس کر کے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ایسی شخصیات ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، ان سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے میں جس میں چاہو داخل ہو جاؤ، اور وہ جس میں چاہے اس میں سے داخل ہو سکتے۔ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے اور اتنی فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں، اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا جہنم سے نجات مل جاتی ہے لوگوں کو؟ تو بہرحال دیکھیے جہاں تک سوال ہے کیا رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے، ایک چیز تو ہم نے پچھلی روایت میں دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند ہیں، بالکل، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ ہر مرنے والا رمضان میں جنتی ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہر کوئی جو انتقال کرے گا جہنم سے نجات پا لے گا۔ یہ تو اس کے اخلاص، اس کے اعمال پہ بھی ڈیپینڈ ہے ساری چیزیں، اور پھر رمضان کا مہینہ ایک پلس پوائنٹ ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن رمضان میں کیا جہنم کا کیا معاملہ ہوگا، تو اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، جس میں سے ایک روایت اس طرح سے ہے جو کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، تفصیلات ہم نے دیکھی، تو وہ قید کر دیے جاتے، کیسے؟ باندھنے کے ذریعے ان کو باندھ دیا جاتا ہے، چینج کر دیا جاتا ہے، باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی بند نہیں رکھا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اور اے شر کے چاہنے والے رک جا، اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ
لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیے کتنی ساری باتیں آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت یہ، پہلا سرکت جن اور شیاطین چین کر دیے گئے، باندھ دیے گئے، ٹھیک، بہکانے والا بند ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہا کہ باندھ دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، ایک بھی بند نہیں ہوتا ہے۔ جہنم کے سارے بند کر دیے جاتے، ایک بھی کھلا نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک آواز لگائی جاتی، ایک منادی، ایک آواز لگائی جاتی، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ مطلب خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو رمضان میں۔ اور آپ نے فرمایا ہر روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بلکہ الفاظ دیکھیں حدیث کے اس طرح سے کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مطلب لوگ جو اعمال کے اعتبار سے گناہ اور معصیت کر کے جہنمی اعمال کر رہے ہیں، رمضان میں وہ اپنے رب کو عبادت کر کے خوش کر دیتے ہیں، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہے۔ مطلب جہنم سے ہر رات نجات دیتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی، ہر رات نجات دیتا ہے، اس کا مطلب رمضان کی راتیں بڑی افضل ہیں، اس لیے کہ ہر رات نجات دیتا ہے۔ مطلب ہر رات انسان ایسے اعمال کرے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ مطلب رات کی عبادت بھی بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ہر رات آزاد کرنا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، اور دیکھیں یہ بات بھی حدیث میں آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز آسمانی دنیا پہ آتا رات کے آخری پہر میں، جس کو ہم تہجد کا وقت بولتے ہیں، فجر سے پہلے کا، اور ایک منادی لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مغفرت میں دینے بیٹھا، ہے کوئی جو مجھ سے رحم طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا۔ تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ مانگنے والا ہے، میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، مغفرت دینے بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تیسرے پہر آ جاتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد دیتا رمضان کے مہینے میں، تو پتہ چلا رمضان کا مہینہ بڑا افضل ہے، اس کی راتیں بڑی افضل ہے، اور انسان ایسے اعمال کرتے، معنی یہ بھی اس دن میں ایسے عمل کرتے کہ رات میں مغفرت ہو جاتی ہے، یا ایک معنی ہے کہ رات میں ایسے عمل کرتے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ مطلب وہ لوگ اپنے رب کو جو غلط اعمال کر رہے تھے، برے اعمال کر رہے تھے، اپنے رب کو خوش کر لیتے ہیں، جنتی اعمال کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا رب انہیں جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ تو رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ سے مغفرت طلب کر کے مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ، رمضان جنت میں جانے کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے یقینی طور سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس کو آزادی حاصل کرنے کا مہینہ بنائیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، اور بھی دیکھیں حدیث کیسی آتی ہے جہنم کے تعلق سے کہ رمضان کیا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک دن اللہ کے لیے جو شخص روزہ رکھتا ہے، سنگل ڈے، ایک دن جو شخص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جو ہے جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ جو شخص ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ دوسری روایت نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر خندق ڈال دیتا ہے۔ الحمدللہ، جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر خندق بنا دیتا ہے، ٹرنچ بنا دیتا ہے، جو اس کے اور جہنم کے بیچ میں رہتی، مطلب اس کو جہنم سے زمین و آسمان کے برابر دور کر دیتا ہے۔ 70 سال جہنم کی آنکھ سے دور، یہ اس کے چہرے کو اللہ کر دیتا ہے۔ ایک میں فرمایا کہ اس کو اتنا دور کر دیتا ہے جتنا زمین و آسمان کے بیچ میں فرق ہے، اتنی بڑی ایک خندق اللہ بیچ میں حائل کر دیتا ہے۔ مطلب ہم جانتے ہیں نا، آدمی سفر کر رہا ہے، خندق آ گئی تو سفر ختم ہوگا، مطلب جہنم میں جانا ہی نہیں اس آدمی نے جو روزے رکھتا تھا خالص اللہ کے لیے، ایک بھی روزہ رکھے تو۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ کتنے آسانی سے روزے چھوڑ رہے ہیں، جی کتنے دھڑلے سے روزے چھوڑے جا رہے ہیں۔ ہاں، عورتیں مختلف وجوہات کی بنیاد پہ روزے چھوڑ دے رہی ہے، نہیں تکلیف ہوتی، برداشت نہیں ہوتا، لوگ چینج کے نام پہ روزے چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو رمضان کے کچھ روزے رکھتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پوچھا گیا کیوں؟ صحت ہے، سب کچھ ہے، تھوڑا چینج ہونا نہ بولے، ایک مہینہ بور ہو جاتے روزے رکھ دیکھیے آپ کتنا فائدہ ہے، روز جہنم سے نجات لوگ پا رہے ہیں۔ ایک روزہ 70 سال کے برابر فاصلہ کر دے رہا جہنم سے، ایک روزہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر خندق بیچ میں لا لیتا ہے۔ مطلب روزہ جو ہم نے حدیث دیکھی نا، سے بولے ڈھال ہے، بولے جو ایک حدیث دیکھی تھی ڈھال ہے آگ سے جہنم کی، تو کیسے ڈھال ہے؟ 70 سال چہرہ دور ہو جاتا ہے ایک روزے سے، یا ایک زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر خندق اللہ حائل کر دیتا ہے۔
جس کی وجہ سے انشاءاللہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو رمضان یہ جنت پانے کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. لہٰذا ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلوائے. خاص طور سے رمضان میں راتوں میں عبادت کرے تاکہ ہمارا رب جب فیصلہ کریں گا جہنم سے آزادی کا انشاءاللہ عزیز اس فیصلے میں ہم بھی شامل ہیں انشاءاللہ. فیض صاحب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ روز محشر کے بعد حساب و کتاب ہونے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جس کے جیسے اعمال رہیں گے وہ اس حساب سے اس کو بدلا دیا جائے گا. جس نے گناہ زیادہ کیے ہوں گے اس کو جہنم ملے گی، جس نے نیکیاں زیادہ کی ہوگی وہ جنت میں جائے گا. تو یہ ساری چیزیں قیامت آنے کے بعد، روز محشر میں جمع ہونے کے بعد، انعام کا دن آنے کے بعد یہ ساری چیزیں آئے گی. تو جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی کہ رمضان کے دن جہنم میں سے جہنم کو نجات دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر رات ایک جہنمیوں کو نجات دیتا ہے. تو کیا مرنے کے ترنت بعد، جیسے اب انسان ابھی چل رہی ہے زندگی، دنیا چل رہی ہے، دنیا قائم ہے، ابھی قیامت نہیں آئی، اس بیچ میں جو لوگوں کا انتقال جو پیچھے گزر گئے، تو کیا وہ ابھی جس کے جیسے عمل ہے تو وہ جنت یا جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہے ان کے پاس؟ پھر اللہ تعالیٰ کیسے نجات دیتا ہے؟ جنت میں ڈالتا ہے یا کیسے، یا جہنم سے کیسے نجات دیتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے چیز تو ہے کہ جنت اور جہنم میں ابھی کوئی گیا نہیں ہے جی ٹھیک ہے، حقیقی معنوں میں. اور حدیث کے اندر جو بات آ رہی ہے کہ جنت میں جو ہے جائیں گے یا جہنم سے نجات مل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہونے والا ہے جو ہمیں پہلے بتا دیا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا حقیقی معنوں میں جنت جہنم میں کوئی نہیں گیا، جی بالکل، لیکن اس معنی میں گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان شہید ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں، اس کی روح ایک سبز رنگ کے پرندے میں ڈال دی جاتی ہے. یہ پرندہ جو ہے اس کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں اور جنت میں چوکتے پھرتا ہے قیامت تک. جو قرآن کی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو جو ہے وہاں روزی دیتا ہے، تو ایسی روزی ملتی ہے. لیکن حقیقی نہیں گئے نا، پرندوں کی شکل میں گئے. لیکن ریئلی جنت جہنم ابھی کوئی نہیں گیا. ہاں وہ جنت کی کھڑکی خبر میں کھول دی جائیں گی یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائیں گے، جس سے اس کا بندے کو اس کا مقام پتہ چل جائے گا وہ کہاں جانے والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ابھی کوئی گیا نہیں تو پھر یہ کون سی بات ہو رہی آزادی دے رہا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے جہنمی اعمال کر رہے تھے اس رمضان یا اس رات انہوں نے ایسے اعمال کیے، اپنے رب کو ایسا خوش کیا کہ ان کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ان کے اعمال کے اعتبار سے وہ حالانکہ جانے والے جہنم میں تھے لیکن اب جنت میں جائیں گے، نجات دے دیا. تو یہ معنی ہے. ابھی انسان چونکہ دنیا چل رہی ہے، ابھی کوئی جنت جہنم میں نہیں گیا. یہ روز قیامت ہوں گا، لوگ مختلف اعمال کی بنیاد پہ جنت جہنم میں جائیں گے. ابھی لیکن جنت جو ہے خالی ہے، ادھر کے جہنم خالی ہے، حقیقی معنوں میں کوئی نہیں گیا ہے. اور یہ جو حدیث میں بات آ رہی آزادی دیتا ہے، اس معنوں میں، اس کانٹیکسٹ میں کہ ویسے عمل کر کے اپنے رب کو خوش کر لیتے، حالانکہ وہ جہنم میں عمل کر رہے تھے. اگر اس عمل پہ مر جاتے تو جہنم میں جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے رب کو خوش کیا جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو معاف کر. جی جزاکم اللہ خیر. کچھ لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں سماج میں، ہمارے معاشرے میں، کہ ایک پہلا روزہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخری روزہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا، فاسٹ رہ سکے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا؟ دیکھیے یہ تو ایک طرح سے جس کو کہیں گے، اگر کسی سے کہا جائے کہ سفر کرنا ہے اور ایک مقام سے لے کے آخر مقام تک جانا ہے، اور وہ پہلے مقام پہ چڑھے اور اس کے بعد سفر ہی نہ کرے اور بولے آخر مقام پہ میں پہنچ جاتا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے. پہلا روزہ رکھے، آخر روزہ رکھے. اصل بات تو یہ تھی کہ انسان اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق جتنی عبادت ہو سکتی فرض بھی کرے. تو روزہ چونکہ ایک ایسی عبادت ہے جو کنڈیشنل ہے، صحت کا ہونا ضروری ہے، پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے عورتوں کے لیے. اسی طرح جو ہے مسافر اگر ہو تو چھوڑ سکتا ہے چاہے تو مجبوراً، ٹھیک ہے. اسی طرح میدان جہاد میں تو چھوڑ سکتا ہے انسان یا توڑ سکتا ہے روزے کو، تو یہ کنڈیشنل ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پہلا اور آخری رکھ لیں گے تو اللہ بیچ کے پورے قبول کر لیں گے. مطلب سٹارٹ تو رین کر لو اور بیچ کا ثواب مل گیا، یہ تو مذاق ہے سرے سے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی فرسٹ کا ایگزام دے اور 10th کا ایگزام دے ڈائریکٹ؟ ایسا ہوگا؟ بیسک کلاسز نہیں پڑھیں گا تو ممکن نہیں ہے. لیکن اب یہ لوگ اس طرح سے جو ہے لا علمی میں یا جہالت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یا روزوں کو چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے شاید ہمیں پورے مہینے کا اجر ملے. دیکھیے ایسا نہیں ہے. اس کو ہر روز روزہ رکھنا ہے، سارے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، ساری زندگی رمضان کے روزے رکھنا ہے. تو انشاءاللہ عزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب. جزاکم اللہ خیر. جیسا کہ آپ نے بتایا تھا یہ رمضان میں مرنے والا ڈائریکٹ جنت میں، جیسے کہ آپ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے رمضان میں، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے.
تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا یا پھر کیا اس کا بدلہ ہے؟ اور اسی کے ساتھ میں ایک اور جڑتا ہوا سوال کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس کے قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا تخفیف کر دی جاتی ہے؟ عذاب کی کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے کیا رمضان میں مرنے والے کو عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے اور سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ دیکھیے، رمضان کے مہینے مرنے والے کو عذاب قبر کی تخفیف کمی کے تعلق سے یا نہ ہونے کے تعلق سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں. جس طرح رمضان میں مرنے والا سیدھے جنت میں جائے گا، اس تعلق سے بھی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. قیاس یہ ہے کہ چونکہ جنت کے دروازے کھلے جہنم بند ہے، تو قیاس یہ ہے کہ چونکہ جہنم بند ہے تو کہاں جائیں گا آدمی؟ جو کھلا دروازہ جنت میں جائیں گا. لیکن اسی کوئی دلیل نہیں ہے، کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے. جو چیز ملتی ہے کہ عذاب قبر کے تعلق سے کس کو معاف ہوگا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات، مطلب وہ جمعے کی رات میں سمجھ رہا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے رات مغرب سے شروع ہوتی پہلے، بالکل جمعرات کی تو جمعرات کی رات جس کو بولتے ہیں، جمعرات کی رات اور جمعے کا دن جو انتقال کرے گا انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے. لیکن کیا حساب کتاب نہیں ہے؟ اس کا حساب کتاب ہے، لیکن فرسٹ فیز جو تھا اس میں اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی، تخفیف دے دی. تو رمضان کے لیے نہیں ہے جہاں عذاب قبر سے محفوظ رہنا، بلکہ وہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن انتقال کرنے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، یہ اس کے لیے یاد رکھیں. جزاک اللہ. یہ ساری باتیں تو ہو گئی روزوں کی اہمیت کے تعلق سے. روزوں کی اور کیا فضیلتیں ہیں؟ دیکھیے، روزوں کے تعلق سے تو اس کی اتنی اس کے فضائل آتے ہیں کہ سارے فضائل کو تو لینا ممکن بھی نہیں. لیکن اور فضیلتیں اگر آپ دیکھیں تو جہنم سے آزادی کی جو ہم بات کر رہے تھے، تو اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا. اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت، تو جہاں رمضان کی راتوں میں اللہ معاف کرتا ہے ہر افطار کے وقت، اور ظاہر سی بات ہے افطار کے وقت جو بات ہو رہی ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے وہی آدمی ہوگا جو روزہ رکھتا ہے، اسی کے لیے روزہ رکھتا ہے مطلب افطار کر رہا ہے اللہ معافی کرتا ہے. مطلب روزہ کتنا افضل عمل ہے کہ جو شخص افطار کرتا ہے، روزے کو توڑتا ہے، روزے کو ختم کرتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. مطلب روزے دار، ٹھیک ہے، رمضان کی راتوں میں اللہ مغفرت کرتا ہے، وہاں روزے کی کنڈیشن نہیں تھی، کسی کی بھی ہو سکتی. مطلب انسان جو روزہ نہیں بھی ہے وہ اللہ اپنے رب کو راضی کرے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، لیکن عبادت کی تو ہے، اسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا لیکن عبادت تو کر سکتا. لیکن یہاں دیکھیے افطار کے وقت ہر روز جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، حدیث کے الفاظ. اس کا مطلب یہ کہ روزہ کتنا افضل عمل ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑتا ہے، مطلب افطار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم سے نجات دیتا ہے. تو یہ بھی دیکھیے کہ اس کی جو ہے فضیلت ہے، یاد رکھیے. اسی طرح رمضان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ جو صیام رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب روز قیامت کن میں کرے گا، اور اس کا حساب جو ہے صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، روز قیامت اس کا حساب کتاب صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. حدیث دیکھیے اس طرح سے، اور یہ حدیث ابن خزیمہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوں؟ مطلب رمضان کے اندر وہ روزے رکھیں گا، سیام اور قیام کروں، رمضان میں سیام اور قیام کروں، تو میرا شمار، میرا کاؤنٹ کن لوگوں میں ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تیرا شمار جو ہے صدیقین اور شہداء میں ہوگا. تو جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام اور سیام کرتا ہے، اس کا شمار صدیقین اور شہداء کے اندر ہوگا. یہ دیکھیے الحمدللہ کتنی بڑی فضیلت روایت کے اندر آ رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان کا فائدہ اٹھائے، صرف توحید پر رہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور رمضان میں قیام اور سیام دونوں ہیں، روزہ اور قیام، رات کی نمازیں پڑھے، رات میں کھڑے رہے، تو انشاءاللہ اس کا شمار صدیقین اور شہداء کے اندر ہوگا. یہ بہت بڑی فضیلت یاد رکھیے. اور یہ رمضان ہے ہی ایسا، اس کی خصوصیت ہے، یہ بہت ہی ایک اہم جو ہے مہینہ ہے جو مغفرت اور رحمت کا ہے، جس سے ہم جو ہے بہرحال فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سب بہت بہت شکریہ آپ کا.
دل تو نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ سے گفتگو کو میں ختم کروں، لیکن کیا کروں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اپنی گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، فی الحال وقت ہو چکا ہے آپ سے الوداع کہنے کا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔